محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور الرحیم۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو آپ سب کو، پوری امہ کو جمعۃ الوداع مبارک ہو۔ جمعۃ الوداع کے حوالے سے صرف 1 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف چلوں گا۔ جمعۃ الوداع کے نام سے کوئی خصوصی فضیلت قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں۔ جمعۃ الوداع کا مطلب الوداعی جمعہ، ہم رمضان کے آخری جمعے کو الوداعی جمعہ کہہ دیتے ہیں۔ خصوصی کوئی فضیلت تو نہیں، بسا اوقات اس کے اندر فضیلتیں ادھر ادھر سے جمع ہو جاتی ہیں، اور ادھر ادھر سے مراد قرآن و سنت ہی ہے۔ ایک جمعۃ الوداع کا نام لے کر فضیلت بیان کرنا وہ نہیں ہے، لیکن جب جمعۃ الوداع کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر فضیلتیں جمع ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس دفعہ تو ایک اور بھی جمع ہو گئی۔ وہ کیسے، وہ سن لیں، آگے چلتے ہیں۔ سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں کا سردار رمضان کریم ہے، سید الشہور۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ نے رمضان کو 12 مہینوں کا سردار بنا دیا، باقی 11 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ اسی رمضان میں جمعۃ الوداع ہے، تو جمعے کی فضیلت بڑھ گئی۔ رمضان میں ایک عمل، ایک فرض 70 فرضوں کے برابر، تو جمعے کی فضیلت اسی حوالے سے بڑھ گئی۔ اگلی بات، دوسری فضیلت، خود جمعۃ المبارک سید الایام ہے۔ رمضان سید الشہور ہے، اور خود جمعۃ المبارک سید الایام ہے، دنوں کا بادشاہ ہے۔ ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے، لیکن اللہ نے دنوں کا سردار محمد الرسول اللہ کے ذریعے امت محمدیہ کو عطا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جمعے کی برکت آ گئی، ایک رمضان کی برکت آ گئی، 2 سردار تو ایک ساتھ جمع ہیں۔ آخری عشرے کی برکت آ گئی، 3 تاک رات کی برکت آ گئی، 4 پھر 27ویں کی برکت آ گئی، 5 آج کے اس جمعۃ الوداع کے اندر 5 برکتوں کا اجتماع ہے۔ اگر 27ویں کو نہ ہو تو ایک نہیں ہوگا، تو باقی 4 برکتیں جمع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو جمعۃ الوداع نہ بھی ہو، عام جمعہ بھی ہو رمضان کا، اس کے اندر بھی یہ 2-3 برکتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ تو اتنی بات جمعۃ الوداع کے حوالے سے کافی ہے۔ اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کی طرف کہ آج اس نشست میں آپ کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ موضوعات کی بہتات اتنی ہوتی ہے، خود رمضان کے حوالے سے، غیر رمضان کے حوالے سے، کہ ہر موضوع پہ ہر وقت بات کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً رمضان کریم میں میرے موضوعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اگر ایک رمضان میں ایک ہے تو دوسرے میں دوسرا، اس طرح۔ یہ کوئی میں ترتیب نہیں لگاتا، لیکن جیسے جیسے شرع صدر ہوتا ہے میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ تکرار بھی ہو جاتا ہے، اور تکرار ضروری بھی ہے وعظ و نصیحت میں۔ اس دفعہ میں نے آپ کے سامنے فتح مکے پہ بات نہیں کی۔ جب ہماری سیرت سیریز چلی تھی تو اس وقت فتح مکے پہ بات ہوئی تھی۔ اس دفعہ میں نے آپ کے ساتھ فتح مکے پہ بات نہیں کی، فتح مکہ رمضان کا واقعہ۔ لیکن آج صورتحال کچھ ایسی بنی کہ فتح مکہ کے ایک خاص پہلو پہ بات کرنا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ اس پہ بات کر کے موقع ملے گا تو پھر میں دیگر چیزوں کی طرف آؤں گا۔ فتح مکہ کا ایک اہم ترین پہلو یہ ہے کہ یہ بغیر جنگ و قتال کے یہ فتح اللہ نے مسلمانوں کے ہاتھ میں دی۔ ہاں یہ تھا، نبی علیہ السلام نے ہدایات دی تھی،
کوئی اگر ہتھیاروں سے آ کے لڑ پڑے تو پھر تم اس کا کلا کما کر دو. تو ایک دو چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی ہیں، مجموعی طور پر براہ راست لشکروں کا آمنا سامنا نہیں ہوا. یہ اس کی خصوصیت ہے. اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا سوائے 9 افراد کے. 9 افراد مجرمین کے سردار تھے. ان کے گناہ اتنے بڑے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا، گن کے فرما دیا تھا، یہ اگر کہیں بھی کعبے کے پردے کے نیچے بھی مل جائیں تو ان کو پکڑ کے قتل کر دو. ان 9 میں سے بھی 5 کو اسلام کی سعادت ملی، انہیں معاف بھی کر دیا گیا. پہلے معاف کر دیا گیا، اسلام کی سعادت ملی. 4 کو قتل کر دیا گیا. یہ 9 میں سے بھی صرف 4 قتل ہوئے ہیں. اور ان میں ایک اہم ترین بندہ وہ تھا جو اہانت رسول کا مرتکب ہوا تھا، مرتکب ہوتا رہتا تھا. تو یہ خصوصیت تھی. اور پھر جو اسلام میں جو فوج در فوج داخلہ ہوا ہے فتح مکے کے موقع پر، یہ عظیم ترین خصوصیت ہے. میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ کچھ مہربان اس کو بھی اپنے نیزے کی نوک پہ رکھ لیں گے. ایک صاحب نے پچھلی دنوں چینل پہ آ کے کھل کر اپنی حفوات بکی ہیں، بکواس بکی ہے، شاید آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. اور ہمارے 2 ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، صم بکم عمی فہم لا یعقلون. سمجھ آئی بات کی؟ ایک کی بھی زبان نہیں کھولی. اس نے صاف کہہ دیا فتح مکے پر مسلمان ہونے والے لوگ بہت بڑی تعداد کے بارے میں اس نے کہا، اور عمومی طور پر اس نے ایسی باتیں کی. کہا دل سے اسلام نہیں لائے تھے. کہا رسول اللہ کو پتہ بھی تھا دل سے ایمان نہیں لائے تھے. کہا یہی لوگ. پھر ابو سفیان کا نام لیتا رہا، ابو سفیان. کہا ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے والے لوگوں نے بعد میں کربلا میں قتل عام کیا. اور حضرت ہند کا نام، جن کو عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں ہندا کہا جاتا ہے، یہ لفظ ہند ہے، ہندا نہیں ہے، ان کا بھی نام بڑی بے ادبی سے لیتا رہا. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا نام بار بار لیتا رہا. اور صاف کہا یہ لوگ دل سے اسلام نہیں لائے تھے. پتہ چلا کہ بھئی لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تو سب معاف کیا جاتا ہے، تو مسلمان ہونے شروع ہو گئے. اور میں اس پروگرام میں انوائٹڈ تھا لیکن میں نہیں گیا تھا. اس دفعہ میں پہلے 20 دن گیا ہی نہیں. صرف ایک پروگرام کی ہے ہوسٹنگ میرے پاس تھی شروع رمضان سے. وہ ایک دن میں نے کی، میں نے پھر فوراً چھوڑ دی کیونکہ اس کے اندر لچر خانہ زیادہ تھا. تو میں نے کہا نہیں، یہ ہوسٹنگ پھر میرے لیے ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا اتنا میرے اوپر ذہنی اثر پڑا کہ میں نے باقی چینلوں پر بھی میں نہیں گیا. لیکن آخری عشرہ پہ جا کر اسی چینل نے مجھے دعوت دی کہ آخری عشرے میں آ جائیں، تو پھر میں گیا ہوں. اور اللہ نے پھر مجھے توفیق دی. میں نے اللہ سے دعا بھی کی، یا اللہ مجھے کوئی بات کا ایسا سرا دے دے کہ میں تیرے نبی اور تیرے نبی کے صحابہ کا دفاع کر سکوں وہاں. ہمارا کام گالیاں دینا نہیں ہے، ہمارا کام تبرہ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام اللہ کے نبی اور اس کے اصحاب کی عزت کا، ناموس کا، آبرو کا دفاع کرنا ہے. اللہ نے میری ایسی سنی. موضوع میں نے نہیں دیا تھا، انہوں نے صلہ رحمی کا موضوع دے دیا. یکدم میرے بس اللہ تعالیٰ نے میرے لیے سارا کچھ برابر کر دیا. میں نے صلہ رحمی کے عنوان سے ہی فتح مکہ کو پکڑ لیا اور اس کے بعد ان کی باتوں کا جواب دے دیا. سوشل میڈیا پہ یہ دونوں ویڈیوز ایک ساتھ موجود ہیں. تو یہ ساری وضاحت حضرات محترم میں نے اس لیے کی کہ وہاں تو چینل پہ اتنی تفصیل سے بات نہیں ہو سکتی، بڑا کم موقع ہوتا ہے. لیکن چونکہ یہ کفر پھیلایا جاتا ہے، یہ نفاق، یہ کینہ، یہ ارتداد، یہ زندیقیت پھیلائی جاتی ہے، تو میں نے کہا پہلے میں اس آیت پہ بات کر لوں. موقع ملا تو پھر میں باقی چیزوں پہ بات کروں گا کہ فتح مکہ پہ ہوا کیا تھا. کیا یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے تھے؟ تو سنیے، اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن و سنت سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. فتح مکہ سے چند ہفتوں پہلے کی بات ہے.
قرآن کریم کی آیت اتری. پہلے میں تھوڑا سا مزید پیچھے چلا جاتا ہوں. نبی علیہ السلام نے مکے میں محنت کی، آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا. آپ مدینے تشریف لائے ہجرت کر کے. مہاجرین مکہ بھی آپ کے ساتھ مدینے تشریف لائے. اب مکے والوں کے ساتھ خونی رشتہ داریاں تو تھیں نا، کہ باپ نے ہجرت کی ہے، بیٹا مکے میں ہے، بیٹا مدینے میں ہے تو باپ مکے میں ہے، میاں مدینے میں ہے تو بیوی مکے میں ہے، بیوی مدینے میں ہے تو میاں مکے میں ہے. سب آپس میں خونی رشتہ دار ہیں. اور پھر آپ کو بتایا کہ قبائلی طرز زندگی میں، خاندانوں میں یونٹی، محبت وہ ہوتی ہے کہ میں اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. وہ اتحاد، وہ یگانگت، وہ محبت کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتے ہیں. یہاں تو ایک گلی میں شادی ہوتی ہے، اسی گلی میں جنازہ ہوتا ہے، شادیانے بج رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. وہ قبائلی معاشرہ. لیکن اسلام کی خاطر مہاجرین قربانی دے کے مدینے بیٹھے ہوئے تھے. ان کا دل کڑتا رہتا تھا، بچوں کی یادیں ستاتی تھیں، والدین کی یاد ستاتی تھی، بہن بھائیوں کی یاد ستاتی تھی. آسان ہے گھر سے بے گھر ہو کے سینکڑوں میل دور جا کے مہاجر بن کے بیٹھ جانا، آسان ہے. میں اور آپ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے. آپ تصور کریں ابھی آپ کو گھر سے نکال کے چکوال کے آخری حصے میں بھیج دیے جائے، میرا اور آپ کا کیا بنے گا؟ سندھ کے آخری حصے میں بھیج دیے جائے، کیا بنے گا؟ ہم تو خودکشی کر لیں گے. ایک تو یہ ان کو یاد ستاتی رہتی تھی. آخر طبی محبت ہے نا، طبی محبت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جو اس سے بھی بڑھ کے تھی وہ یہ تھی، انہیں سب سے بڑی فکر صحابہ کو یہ تھی جو مسلمان تھے، مہاجر. اگر ہمارے ماں باپ جو مکے میں ہیں، بہن بھائی جو مکے میں ہیں، میاں بیوی جو مکے میں ہیں، اگر ان کی موت کفر پہ آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے. اس پہ وہ کڑتے رہتے تھے. ایک طرف رشتہ داری کی طبی محبت، دوسری طرف اس پر شریعت کے حوالے سے کڑنا کہ اگر اس طرح ان کی موت واقع ہو گئی تو ان کا کیا بنے گا. سمجھ آئی بات کی؟ لا الہ الا اللہ. بندہ تصور نہیں کر سکتا پڑھے تو. اس مختصر سی نشست میں آپ سے کیا باتیں کروں. اب اوپر جنگیں بھی ہو رہی ہیں، غزوات بھی ہو رہے ہیں، فتح مکہ قریب آ رہی ہے. لوگوں کو پتہ تو نہیں ہے نا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے اتنی خفیہ تیاری کی تھی کہ قریب ترین اصحاب رسول کو پتہ تھا کہ کب جانا ہے کب نہیں جانا. وہم و گمان میں بھی نہیں کہ آئندہ کیا ہوگا. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے حدیث میں نہیں قرآن کریم کی آیت نازل کی، تسلی بھی دی، بشارت بھی دی. کیا؟ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عجب نہیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ تمہارے اور تمہارے خونی رشتہ دار جو اس وقت تمہارے خون کے پیاسے ہیں، تم میں محبت پیدا کر دے، انہیں اسلام کی توفیق دے کے تمہیں دوبارہ سے ایک کر دے. عجب نہیں، کچھ بعید نہیں کہ اللہ یہ کام کر دے. عسى الله ان يجعل بينكم. اللہ کی طرف جب یہ چیز منسوب ہوتی ہے نا پھر یقین کے معنوں میں آتا ہے. اللہ نے وعدہ کر لیا، میرے نبی کے یاروں میرا وعدہ ہے تمہارے دشمن رشتہ داروں کو اسلام کی نعمت سے نواز کے پھر میں تمہیں محبت کی راہیں تم ہموار کر دوں گا. واللہ قدیر، اللہ اس بات پہ قادر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے. اگر وہ اسلام قبول کریں گے تو اللہ پھر ان کے سابقہ گناہوں کی سزا ان کو نہیں دے گا. یہ آیت تسلی بھی تھی مہاجرین مکہ کے لیے، دل تھام کے رکھو، بس تکلیف کے دن اب تھوڑے ہیں. بشارت بھی تھی کہ تم جن پہ کڑ رہے ہو ان کو اسلام کی توفیق ملنے والی ہے. یہ آیت سورہ ممتحنہ کی جا کے پڑھیں، اور اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلا نام مفسرین حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھتے ہیں، حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھتے ہیں. مسلم میں تو حدیث بھی ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق.
مسلمان ہوئے، کہ یا رسول اللہ میں 3 باتوں کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات کیا تھی پتہ ہے؟ کہا جس طرح میں کفر کے لیے لڑتا رہا ہوں، اب میں مکمل طور پہ اسلام کے لیے لڑنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ قرآن کریم میں یہ بشارت آ گئی کہ اب ان کو اسلام کی توفیق ملنے والی ہے، ظلم کے دن تھوڑے ہیں، تمہاری تکلیف کے دن تھوڑے ہیں۔ اب یہ اس وقت بشارت ملی جب وہم و گمان بھی نہیں تھا فتح مکے کی طرف روانہ ہوں گے اور بغیر لڑائی کے اتنی بڑی فتح ملے گی اور اس فتح کے بعد اتنی بڑی تعداد مسلمان ہوتی جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوٹی موٹی کہیں کوئی سامنے آیا انفرادی طور پر جس نے جڑپ کی تو کی، اور سب سے ملنے کے لیے آنے والوں میں سرفہرست حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، رات کی تاریکی میں نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی۔ سمجھ بات کی؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ نے سب قریش کو جمع کیا، کہا اب بتاؤ تم مجھ سے کس سلوک کی امید رکھتے ہو؟ سمجھ گئی بات؟ کہا الکریم ابن الکریم، حسن سلوک کی امید۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ آج میں تم سے وہی بات کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، جاؤ تم پہ کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد۔ اس معافی کا اتنا بڑا اثر ہوا، سرداران مکہ فوج در فوج، عوام مکہ فوج در فوج، یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ اور یہ کائنات کے اندر صلہ رحمی کا سب سے عظیم ترین واقعہ ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا صلہ رحمی کا واقعہ یہ ہے۔ کیوں؟ مہاجرین مکہ جو مدینے میں تھے، انصار بھی تھے، لیکن جو مہاجرین تھے وہ کس کے رشتہ دار تھے؟ وہی مکی تھے نا، تو آمنے سامنے ہوئے تو معاف کر دیا گیا۔ تو صلہ رحمی کا واقعہ پیش آیا کہ نہیں پیش آیا؟ باپ کا بیٹے کے لیے، بیٹے کے باپ کے لیے، میاں کا بیوی کے لیے، رشتہ دار کا رشتہ دار کے لیے، خونی نہ محرم نہ محرم رشتے، یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا واقعہ یہ ہوا۔ اور اگر یہ چیز تاریخ میں ہوتی تو ہم کہتے ہیں شاید تاریخ کے اندر بڑی غلاظتیں ہیں۔ ادھر ایک طرف اللہ کے نبی کو تسلی دی گئی عسى الله ان يجعل بينكم، اور جب یہ واقعہ ظہور پذیر ہو گیا تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کر دیا، میرے نبی دیکھ لیا آپ نے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ پہنچی، نصرت آ گئی، فتح مکہ ہو گیا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے لوگوں کو دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج، جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اسلام کی فوج بنتے جا رہے ہیں۔ یہ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے۔ پہلے تسلی دی، وعدہ کیا اور اب جو ہوا اس کا بھی ذکر کر دیا۔ دیکھ لیا فتح مکے سے چند ہفتے پہلے میں نے تمہیں تسلی دی تھی کہ بس ظلم کے دن تھوڑے ہیں، تکلیف اور جدائی کے دن تھوڑے ہیں، دیکھ لو تم نے نبی کے ساتھ قربانی دی، فتح مل گئی، سب کچھ ہو گیا، تمہارے اپنے بہن بھائی تمہارے سامنے مسلمان ہو گئے، تم آپس میں پھر بھائی بھائی۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، اب کچھ سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ان لوگوں کو معافی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ بشارت اور تسلی کس نے دی؟ سب سے پہلے اللہ نے دی۔ اور کس کے بشارت اور تسلی کس کے ذریعے دی؟ محمد الرسول اللہ اور قرآن کے ذریعے دی۔ معافی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ معافی کس کے ذریعے دی؟ محمد الرسول اللہ کے ذریعے دی اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی۔ کن کو دی؟ مشرکین مکہ کو دی۔ یہ نہیں کہ تلوار کی زور پہ پہلے ان کو مسلمان کروایا، کہا اب امن ہے،
نہیں، معاف پہلے کیا اور اسی تأثر میں وہ سارے مسلمان بعد میں ہوتے چلے گئے۔ حضرت عکرمہ جو ابو جہل کے بیٹے ہیں، یہ انہی 9 افراد میں شامل تھے جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ کہیں بھی ملے قتل کر دیے جائے۔ یہ باغ کے یمن کی طرف چلے گئے تھے۔ ان کی بیوی دربار نبوت میں حاضر ہوئی، اپنے میاں کے لیے امان مانگی، اللہ کے نبی نے امان دے دی۔ بیوی پھر اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے گئی، ظالم تو کہاں جا رہا ہے، محمد الرسول اللہ تجھے معاف کر چکے ہیں۔ وہ دوڑے دوڑے واپس آ کے مسلمان ہو گئے۔ امان پہلے ملی، مسلمان بعد میں ہوا ہے۔ یہ کیا کمال ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان کریں۔ یہاں جو ہوا ہے اس میں نہ جبر کا تصور ہے، لا اکراہ فی الدین، نہ منافقت کا تصور ہے۔ کیوں؟ منافقت وہاں ہوتی ہے جہاں آپ کسی سے مجبور ہو جائیں۔ فتح کی مکے کے موقع پر مجبوری کوئی بھی نہیں تھی، اللہ کے نبی نے صاف اعلان کر دیا تھا جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے بھی امان، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے رضی اللہ عنہ اسے بھی امان۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر کو بھی دار الامن قرار دیا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہاں تو جبر اور نفاق کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جبر تو ممکن ہی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، نفاق ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تو پہلے ہی معاف کر چکے تھے، صرف 9 افراد کو معاف نہیں کیا، اس میں سے بھی 5 اسلام قبول کر بیٹھے اور 4 کو صرف قتل کیا۔ یہاں جبر کا تصور ہی نہیں تھا۔ معافی اللہ نے دی، رسول اللہ کے ذریعے دی، اصحاب رسول کے ذریعے دی۔ سمجھ آئی بات؟ مشرکین مکہ کو دی، اسلام سے پہلے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معافی کے نتائج کیا نکلے؟ اس معافی کے نتائج کیا نکلے؟ اب پہلے ایک بات کر لیتا ہوں، معافی اللہ نے دی ایک، اور پھر یہ معافی کی اتنی بڑی صورتحال پیدا کیسے ہو گئی کہ چند ہفتوں کے اندر ہی پوری کایا پلٹ گئی، سب مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ کہا واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے۔ پچھلی آیت اب سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ عسى اللہ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اللہ تمہارے اور تمہارے دشمن رشتہ داروں کے درمیان محبت پیدا کر دے گا۔ وہ کیسے ہوگی؟ کہ واللہ قدیر، اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ نے قدرت کا نظارہ دکھا دیا فتح مکے کے موقع پر۔ بھائی اتنے بڑے گناہ، نبی سے جنگیں لڑیں، مہاجرین کو اور صحابہ کو شہید کیا، کہ واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، تم کون ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب دیکھیں اس معافی کے نتائج کیا نکلے، وہ بھی قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ یہ قرآن نتیجہ بتا رہا ہے فتح مکے کا، کہ فتح مکے کا نتیجہ کیا نکلا، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کون سے لوگ؟ وہی مشرکین مکہ، باقی جزیرۃ العرب تو بعد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے جب انہیں پتہ چلا۔ اس کے علاوہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تاریخ اٹھا کے، سیرت کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہاں تو گواہی سرداران مکہ کے بارے میں ہے، عوام مکہ کے بارے میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھ لیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ جس طرح میں کفر کے لیے لڑتا تھا، اب میں اسلام کے لیے لڑنا چاہتا ہوں، مجھے آپ سے یہ اجازت چاہیے۔ اجازت تو ہونی تھی، اپنا اخلاص کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہوئیں، اللہ کے نبی نے انہیں بھی مرحبا کہا، خوش آمدید کہا، دعا دی۔ پھر بعد کی جنگوں کے اندر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ بنفس نفیس شریک مہم رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک جنگ میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ شہید ہو گئی، اور پھر دوسری آنکھ کس جنگ میں شہید ہوئی؟ جنگ یرموک میں۔ غزوہ یرموک کے اندر آپ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ اسلام کے یہ عظیم سپوت آنکھوں سے نابینا ہو کے وفات ہوئی ہے ان کی، اور آپ کہہ رہے ہیں دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ اور یہ جگر خارہ ہند، جگر خار، لوگ عام طور پر جگر خار بولتے ہیں، جگر خارہ، جگر کھانے والی حضرت ہند کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا،
یہ جگر خارا کا لفظ ہی فارسی زبان کا ہے، عربی کا ہے ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ لقب بھی کس نے دیا ہے؟ کسی فارسی مجوسی کا دیا ہوا ہے۔ اسلام نے غزوہ احد کی تفصیل پڑھ لیں، غزوہ احد میں تو مشرکین بھاگ کے گئے تھے، اگرچہ یہ غیر فیصلہ کن جنگ تھی، مسلمانوں کا نقصان بہت ہوا، حضرت خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، پلٹ کے آئے، مسلمانوں کا نقصان ہوا، یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ لیکن بھاگ کے کون گئے تھے اپنی جگہ چھوڑ کے؟ مشرکین مکہ اپنی جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ ان کو کوئی فتح ملی تھی کہ وہ مسلمانوں کی شہداء کے اوپر کیا کہتے ہیں، بنگڑے ڈالیں، کلیجے چبائیں؟ حضرت ہند کے بارے میں یہ تاریخ کی سب سے بڑی بددیانتی ہے، مان بھی لیتے ہیں کہ انہوں نے ہند کا حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ بھائی کلیجہ چبانا تو چھوٹی بات ہے، وہ تو شہید ہو چکے تھے، کلیجہ چبایا، شہید کس نے کیا ان کو؟ وحشی بن حرب نے۔ وہ کیا کہلائے؟ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے بس اتنی سی بات کی تھی، وحشی ایک کام کر سکتے ہو، میرے سامنے نہ آیا کرو، مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں بس، وگرنہ ان کا اسلام بھی قبول ہو گیا۔ اور وہ حضرت ہند کے غلام نہیں تھے، جبیر بن مطعم کے غلام تھے، وہ حضرت ہند کے وہ غلام ہی نہیں تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ پورا خاندان اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے قربانیاں دیتا رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اگر مان بھی لیا جائے کہ وہ فتح مکہ پر کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، حالانکہ وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ حکومت کرنے والے حکمران تھے۔ 22 سال حکومت کی اور 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی۔ اسلام کا پہلا بحری بیڑا بھی کس نے بنایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ قسطنطنیہ بے نبی کی بشارت پانے کے لیے بھی حملہ کس نے کروایا تھا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ پورا خاندان اسلام کے لیے قبول ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے تو اسلام کو شوکت ملی، غلبہ نصیب ہوا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر قرآن کریم نے اس پر مہر لگا دی، ایمان کی تصدیق کر دی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو آپ نے دیکھ لیا لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسلام میں داخل ہونے والوں کی تصدیق کہاں سے ہو رہی ہے؟ اوپر سے۔ اگر وہ منافقت کے طور پر نعوذ باللہ اسلام قبول کرتے تو اوپر سے تصدیق ہوتی؟ کبھی نہ ہوتی، بلکہ حضور پہ وحی آتی، میرے نبی ان سے چکنے رہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، یوم آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں۔ یہ آیات کن کے بارے میں تھی؟ منافقین مدینہ کے بارے میں۔ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ اگر یہ فتح مکہ کے موقع پر بھی منافقین نام کا کوئی وجود ہوتا تو یہ آیت نہ اترتی یدخلون فی دین اللہ افواجا، بلکہ اس قسم کی آیت اترتی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اللہ وحی کے ذریعے منافقین کو بے نقاب کرتا اور اپنے نبی کو ان سے چکنا رہنے کا آرڈر جاری کرتا۔ جس طرح مدینے کے اندر ایسا ہوتا رہا، منافقین بے نقاب ہوتے رہے، بے پردہ ہوتے رہے، نبی اور اصحاب نبوت ان سے چکنا ہوتے رہے، لیکن ایسی کوئی وحی فتح مکہ کے بعد نہیں اتری کہ میرے نبی فتح مکہ کے موقع پر جو مسلمان ہوئے ہیں وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، ان سے ذرا بچ کے رہنا۔ وہ صرف نہ مسلمان ہوئے بلکہ جو مسلمان ہوئے اللہ نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا، ان کے گھر کو دار الامن قرار دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری تفصیل میں نے آپ کو فتح مکہ کی خاص پہلو کی ہے۔ اب تھوڑی سی مزید بات کر کے میں آگے جانا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے، یہ ساری تفصیل ذہن میں رکھ کے باپ جو بعد میں ساتھی آئے ہیں وہ اگر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا آڈیو دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیجیے گا۔ سوال یہ ہے، اب جو یہ کہے
کہ فتح مکے کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، سرداران مکہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہند رضی اللہ عنہم اجمعین، وحشی بن حرب، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر یہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے یہ دل سے نہیں ہوئے تھے تو اس نے کس کو جھوٹا کہہ دیا؟ اللہ کے، کیوں اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ مسلمان۔ اس نے کس کی تکذیب کر دی؟ سب سے پہلے اللہ کی تکذیب کر دی، اس کے بعد اس نے کس کی تکذیب کر دی؟ نعوذ باللہ رسول اللہ کی تکذیب کر دی، اس کے بعد اس نے کفر کا فتویٰ کس پہ لگایا؟ مسلمان ہونے والے صحابہ پر لگایا۔ اب ایمانداری سے بتائیں، ایسا بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ خود اپنے دل سے پوچھیں، کیا ایسا بندہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اگلی بات، اگر کوئی بندہ یہ کہے یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی تھا کہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تو یہ اللہ کے نبی پر الزام بھی نہیں بلکہ یہ توہین رسالت خدا پاک کی قسم، اللہ ذوالجلال کی قسم، اگر یہاں خلافت کی امبریلا چھتری ہوتی تو یہ بندہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ یہ اللہ کے نبی پر توہین، اللہ کے نبی کی توہین ہے، یہ توہین رسالت ہے کہ یہ کہہ دینا کہ پتہ تھا دل سے مسلمان نہیں ہوں، اللہ کے نبی کو پتہ تھا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے اور دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اللہ کے نبی کو پتہ بھی تھا، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے تو انہیں دارالامن قرار دے دیا، ان کا اسلام قبول کر لیا، وہ مسلمانوں کے اندر بھائی بھائی ہو گئے، ان کی شادی بیاہ رشتے ناتے مسلمانوں کے اندر طے ہو گئے۔ اس کا مطلب نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد۔ پھر اللہ کے نبی پر یہ الزام آتا ہے کہ آپ نے دشمنوں کو خود دودھ پلایا اور دشمنوں کو خود تحفظ فراہم کیا، خود دشمنوں کو چھتری فراہم کی۔ یہ الزام لگتا ہے کہ نہیں؟ اوپر سے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بنو امیہ کی اتنی بڑی تعداد جب مسلمان ہوئی، جو پہلے بھی ہوئی تھی حضرت عثمان کی شکل میں، بعد میں بھی ہوئی، بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان اتنے زیادہ گہرے تعلقات ہیں، رشتہ داری ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کبھی موقع ملا تو میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کی رشتہ داری میں آپ کے سامنے رکھوں۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اگر اللہ کے نبی کو پتا تھا یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو رشتہ داریاں قائم ہوئیں کہ نہیں ہوئیں؟ سمجھ آئی؟ تو مشرکین کے ساتھ تو نکاح ہوتا ہی نہیں سوائے اہل کتاب کے۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی کو بھی پتا تھا دل سے مسلمان نہیں ہوئے، یہ توہین رسالت ہے۔ دل میں جھانکنا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہی وجہ ہے منافقین مدینہ جن کے بارے میں نبی علیہ السلام حکمت کے تحت نرم رویہ رکھتے تھے، لیکن وہ کوئی بھی سازش کرتے تھے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو اللہ مطلع فرما دیتے تھے، میرے نبی چوکنا رہے ہیں، اس وقت یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ توہین رسالت ہوئی بلکہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے نبی پر اقربا پروری کا الزام بھی ہوا۔ کیوں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سسر تھے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ ابو سفیان جب ملنے آئے تھے رضی اللہ عنہ، ابھی بنے نہیں تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر اٹھا دیا تھا کہ آپ ناپاک ہیں، نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتے۔ اتنی بڑی قربانی ہے، سمجھ آئی بات کی؟ چھوٹی بات ہے صحابہ پر اتنا بڑا بہتان لگانا، زمین پھٹ نہ جائے، ہم اندر زندہ دفن نہ ہو جائیں۔ لا الہ الا اللہ۔ بات کس پہ ہو رہی تھی؟ اقربا پروری پہ، کہ اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی نے چھوٹ کس کو دی؟ اپنے سسر کو دی۔ چھوٹ کس کو دی؟ اپنی ساس کو دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی پر یہ کتنا بڑا الزام ہے۔
پھر یہ الزام لگانے کے بعد یہ کہنا کہ اللہ کے نبی کی یہ روش حکیمانہ تھی، یہ تانا ہے کہ تعریف ہے؟ الزام لگانا یہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، پھر یہ الزام لگانا نبی کو پتہ تھا دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور اسی سانس میں یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی کی یہ حکیمانہ روش تھی۔ اب بتائیں آپ، حکیمانہ روش جو کہہ رہے ہیں یہ تانا ہے کہ تعریف ہے؟ یہ تانا ہے۔ علم بلاغت جو ہم پڑھتے ہیں قرآن و سنت کے عربی کو سمجھنے کے لیے، ایک تو صرف نحو ہے نا، صرف نحو کی ماں بلاغہ ہے۔ یہ بلاغہ کسی کسی کو آتی ہے، ہر ایک کو نہیں آتی ہے۔ یہ عربی گرامر کا پیک لیول ہوتا ہے، جا کے علم البلاغہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ علم البلاغہ میں ایک ہم چیپٹر پڑھتے ہیں، مدح بما یشبہ الذم۔ آپ کسی کی تعریف ایسے کریں کہ وہ در حقیقت مذمت ہو۔ آپ کسی کی تعریف یوں کریں کہ وہ تعریف نہ ہو بلکہ مذمت ہو۔ یہ انہوں نے کہا نبی علیہ السلام کی حکیمانہ روش تھی، اور حکیمانہ روش کی دلیل کیا دی؟ کہ تاکہ جب انہی لوگوں نے، انہی کی سرداروں کی نسلوں نے کربلا میں قتل عام کیا تو گویا اللہ کے نبی نے بتا دیا دیکھو یہ دل سے مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے۔ نعوذ باللہ، اپنے پورے خاندان کو کیا کہتے ہیں زیر و زبر کروا کے کہا یہ دیکھو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بھائی جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تو ان سے تو بندہ پہلے چکنا رہتا ہے، اور آپ نے کھلی چھوٹ دے دی، نعوذ باللہ رشتہ داریاں قائم کر دی، پھر آپ کے خاندان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کہا دیکھو مجھے تو پہلے سے پتا تھا یہ دل سے مسلمان ہے، میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے نبی کی حکمت آپ کہیں گے کہ کیا کہیں گے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ حکمت نہیں کوئی اور چیز بن رہی ہے۔ اس کو وہ حکمت کہتے ہیں۔ حکمت کہہ کر دراصل نبی علیہ السلام کو وہ تانا دے رہے ہیں، اللہ کے نبی پر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ پھر یہ حکمت تو نہیں بنی نا۔ آپ کے گھر کا دشمن ہے اور آپ کو پتہ بھی یہ میرے گھر کا دشمن ہے، آپ دشمن کو لا کے بھائی بھائی بنا دیتے ہیں، دشمن کو اپنی بیٹی دے دیتے ہیں، اپنی بہن سے رشتہ کر دیتے ہیں۔ وہ دشمن پھر سب کچھ کرنے کے بعد پورے خاندان کا ستیہ ناش کر کے قتل عام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو میں نے تو گھر میں آنے اس لیے دیا تھا تمہیں پتہ چل جائے یہ تمہارا دشمن ہے۔ آپ اس باپ کو بیوقوف کہیں گے کہ کیا کہتے ہیں دانا کہیں گے؟ اب میں یہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بات نہیں کر رہا، آپ کو صرف مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ وہاں نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا یہ حکمت تھی، وہ بندہ حضور کی تعریف نہیں کر رہا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ حضور کی حکمت پہ تانا تھا، کیونکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ دل سے ایمان نہیں لائے، وہ خود کہہ رہا ہے حضور کو پتا تھا دل سے ایمان نہیں لائے، وہ خود کہہ رہا ہے انہی سرداروں کی نسلوں نے بعد میں کربلا میں قتل عام کیا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری چھوٹیں کس نے دی تھی؟ نبی علیہ السلام نے۔ ان کے ایمان کو قبول کس نے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اوپر سے فیصلہ کس نے کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا۔ یہ اللہ کی بھی توہین، رسول اللہ کی بھی توہین، صحابہ پر کفر کا فتویٰ۔ بندہ بتایا مسلمان رہے تو کیسے رہے؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ اگلی بات، لا الہ الا اللہ۔ دراصل یہ پیغام دینا مقصد تھا، یہ کہہ کر اپنوں کو بھی غیروں کو بھی کہ یہ معافی کی جو حکمت تھی کل بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے، آئندہ بھی غلط ہوگی۔ کیونکہ دشمن کو معافی دے دو تو وہ دشمن ہی رہتا ہے، بعد میں آپ کا قتل عام کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، سن لیں، یہی وجہ ہے اہل سنت جہاں جہاں مغلوب ہیں، جہاں جہاں تھلے لگے ہوئے ہیں نیچے، وہاں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ اہل سنت کے لیے کوئی معافی نہیں۔ جو سوشل میڈیا سے ٹچ رہتے ہیں، عالمی حالات پہ ان کی نظر ہے، جہاں جہاں اہل سنت پس رہے ہیں وہاں وہاں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جہاں یہ لوگ خود اقلیت کا شکار ہیں وہاں یہ لوگ پھر اپنے مذہب کے بعض اصولوں کا سہارا لیتے ہوئے ہمارے اندر گھسے رہتے ہیں اور ہمارے اندر اپنے جراثیم انجیکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ملکی حالات کیا جا رہے ہیں، فرقواریت کس انتہا پر ہے، عالمی حالات کیا جا رہے ہیں۔ ہم آپس میں دست و گریباں ہو جائیں، مسلمان سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائی کروائے، پھر یہ کہہ دینا صحابہ دل سے ایمان نہیں لائے، صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو گیا۔ جب صحابہ سے اعتماد ختم ہو گیا تو صحابہ سے جو دین آتا ہے اس پر بھی اعتماد ختم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ایک انہوں نے خط لکھا، غلط کہتے ہیں، پڑھیں جا کے، کسی تبری شبری کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے تھے. اگر صحابہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابہ پر سے اعتماد ختم ہو گیا، تو پھر صحابہ سے جو دین آتا ہے اس پر بھی اعتماد ختم ہو گیا. نہ پھر قرآن بچا، نہ پھر حدیث بچی، کچھ بھی نہیں بچا. بچا تو کیا بتا، جھوٹی موٹی تاریخ بچی. پھر ایسے لوگوں کے پاس نہ قرآن کی کوئی دلیل ہوتی ہے، نہ حدیث کی کوئی سند ہوتی ہے، صرف جھوٹی تاریخ ہوتی ہے، اسی کا سہارا لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں. قرآن و سنت کو چھوڑ کر کوئی تاریخ کی غلاظت کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھنا چاہے تو اس کی مرضی، لیکن ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں. علاج تو ہے، کوئی علاج کو قبول تو کرے. جس کے دین میں صحابہ کو گالی دینا ایمان کا جز ہو، وہ تو اس کی ایمانی مجبوری ہے صحابہ کو گالی دینا. عالمی حالات کہاں جا رہے ہیں، اور ایسے دانشور میڈیا کے اوپر آ کے امت کو لڑا رہے ہیں. جن کو شعور نہیں ان کو بھی غلط شعور دے کے لڑا رہے ہیں. ایک طرف صحابہ کو گالیاں اور دوسری طرف اتحاد امت کے نعرے. یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں؟ میرے ماں باپ اگر غلط بھی ہونا، آپ میرے ماں باپ کو گالی دیں گے تو میں آپ سے متحد نہیں رہ سکتا. آپ کے بہن بھائی غلط بھی ہونا، میں اگر ان کو گالی دوں تو آپ کے دل میں میرا کوئی وقار. شرابی باپ کو بھی کوئی شرابی کہہ دینا تو بیٹے کو تیش آ جاتا ہے. زانی بھائی کو بھی کوئی زانی کہہ دینا تو بھائی کو تیش آ جاتا ہے. ایک طرف صحابہ پر کفر کے فتوے، اوپر سے اتحاد امت کے کھوکھلے نعرے، تو بتائیں پھر امت مسلمہ کے اندر اتحاد کہاں سے پیدا ہوگا؟ لیکن میں ہر طرف کی عوام کو ان کے مذہبی وڈیروں کے مقابلے میں خدا کی قسم مظلوم سمجھتا ہوں. وہ عوام جو بے شعور ہے، باشعور کو نہیں کر رہا. جو باشعور ہوتے ہوئے ادھر ہیں تو وہ بہت بڑے ظالم ہیں. شیعہ ہوں، سنی ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، خلفی ہوں، کوئی بھی ہوں، جن کو شعور نہیں ان کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کو ان کے مذہبی وڈیرے غلط شعور دے رہے ہیں تو خدا کی قسم یہ عوام بہت مظلوم ہے. اور قرآن کریم کا مطالعہ بتاتا ہے قوموں کو تباہ کرنے والے 3-4 لوگ ہی ہوتے ہیں. یا سرمایہ دار ہوتا ہے جیسے قارون ہے، یا حکمران ہوتا ہے جیسے فرعون ہے، یا مذہبی طبقہ ہوتا ہے جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کے احبار اور رہبان ہیں. یہ قرآن کریم بتا رہا ہے آپ کو. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو چکنا رہو، یہ یہودیوں کے احبار اور رہبان، یہ بڑے بڑے ان کے درویش اور علماء اور صوفی، یہ لوگوں کا مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے درویشوں، صوفیوں اور راہبوں کے بارے میں بات کی ہے. قوموں کو تباہ کرنے والا یا غلط سرمایہ دار ہوتا ہے قارون کی طرح، یا غلط حکمران ہوتا ہے فرعون کی طرح، یا غلط مذہبی وڈیرا ہوتا ہے عیسائیوں اور یہودیوں کے احبار اور رہبان کی طرح. یہ بات یاد رکھیں. اگر میں نے داڑھی رکھی ہے اور میں علم دین حاصل کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مولوی کے ہر غلط کام کو بھی جائز کہوں. جو ٹھیک ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور ہم ان کی خاک کے پاں ہیں. صوفی ہے، درویش ہے، فقیر ہے، عالم دین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، صحابہ پر اس کا ایمان ہے، ہم ان کی جوتی کی خاک ہیں. لا الہ الا اللہ. ایک طرف صحابہ پر کفر کے فتوے، دوسری طرف اتحاد امت کے کھوکھلے نعرے. یہ بیچاری عوام شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی، دیوبندی ہے، بشرطے کہ بے شعور عوام ہے، وہ جائے تو کہاں جائے. اس لیے میں اس منبر کے تھرو پوری امہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہے وہ شیعہ ہے، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ بریلوی، دیوبندی، کوئی بھی ہے، خدا کے لیے قرآن کریم کی طرف آ جاؤ. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. قرآن چلا چلا کے تمہیں پیغام دے رہا ہے، تمہیں پیچھے سے پکار رہا ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. ارے میں تو سراسر عالمین کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت بنا کے، ذکر اور نصیحت بنا کے بھیجا گیا ہوں. لمن شاء منکم ان یستقیم. یہ اس کے لیے نصیحت ہوگی جو راہ راست پہ آنا چاہتا ہے، جو آنا چاہتا ہے. اس لیے میں کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کرتا.
خصوصاً بے شعور عوام سے، میں کہتا ہوں خدا کے لیے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. تاریخ کی غلاظت کا ٹوکرا ایک طرف رکھیں، قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیں. یہ جبے، یہ عمامے، یہ کیا کہتے ہیں وہ بڑی بڑی پگڑیاں، اگر دل میں کینہ ہے تو یہ میرے اور آپ کو صاف نہیں رکھ سکتی. دل صاف ہوگا پھر یہ جبے عمامے بھی کام دیں گے. اگر دل کے اندر کینہ ہے، کفر ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، تو یہ جبے عمامے پگڑیاں میرے کفر و نفاق پہ پردہ نہیں ڈال سکتی، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس لیے اس اجتماع کے تھرو میں تمام مکاتب فکر کو دعوت دیتا ہوں، خدا کے لیے اپنے مکتبہ فکر کی مخصوص سوچ کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس قرآن کریم کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں. سب کانٹیننٹ کے اندر، خصوصاً پاکستان کے اندر قرآن کے وہ ترجمے بھی ہو چکے ہیں جن پر شیعہ علماء کے دستخط بھی موجود ہیں، سنی علماء کے دستخط بھی موجود ہیں، تمام مسالک کے علماء کے دستخط موجود ہیں کہ یہ صحیح ترجمہ ہوا ہے. خدا کے لیے اس کو پڑھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اندر کی دنیا ہی بدل جائے گی، اندر کی دنیا ہی بدل جائے گی. لا الہ الا اللہ. کیوں؟ قرآن ھدی للناس ہے، ھدی للمتقین ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو فرقان بنا کے بھیجا ہے جو سچ اور جھوٹ کے درمیان واضح حد فاصل قائم کر دیتا ہے. قرآن کوئی کارل مارکس کی کتاب نہیں ہے، کسی فلسفیانہ کوئی تھیوریاں اور ایج پیج فلسفیانہ موشگافیاں نہیں ہیں. قرآن سیدھی سادی ہدایت کی بات کرتا ہے جو ان پڑھ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے اور پڑھے لکھوں کو بھی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن پڑھنا تو شروع کریں. میں نے اسی پروگرام کے اندر جو وہ فیمیل اینکر تھیں وہ بھی اسی خاص سوچ سے تعلق رکھتی تھی. میں نے ان کو بریک ٹائم میں بھی یہی کہا، میں کہا آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. اور جب یہ دوبارہ پروگرام ہمارا بریک ٹائم کے بعد شروع ہوا تو میں نے کہا، میں نے آپ کو مشورہ دیا قرآن پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ انہی کے سوال سے یہ سارا کا غلط جواب آیا تھا. مگر قرآن پڑھنا شروع کر دیں، دل کی دنیا خدا کی قسم بدل جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. بس اصل بات یہ ہے، اگر میرے دل میں کفر ہے، نیت کس کو کہتے ہیں؟ نیت کا مسکن دل ہے، نیت کا مسکن دل ہے. دل میں آپ کی نیت ہے میں نے روزہ رکھنا ہے تو روزہ ہو گیا، اور زبان سے آپ نیت کرتے ہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور دل میں نیت ہے میں نے روزہ نہیں رکھنا، نہیں ہوا. نیت کا مسکن کیا ہے؟ دل ہے. اور اگر میں زبان سے اسلام 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 کروں، اتحاد امت فرقہ واریت پہ لعنت، اور اندر سارا کینہ، بغض، نفاق، منافقت، ارتداد، زندقیت بھری ہوئی ہے، وہ پھر زبان کا کوئی اثر نہیں، وہ اللہ کے سامنے دل ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تمہاری آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے. گدو تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ کینہ، بغض اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں بھرا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. واللہ یقضی بالحق. قیامت کے دن اللہ برحق فیصلہ کرے گا. لا الہ الا اللہ. اصل بات ہے نیت ہے. بس نیت عزم بالجزم، ارادہ کر لیں، اس کا نام نیت ہے. اور نیت کا مسکن دل ہے. جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے اجر ضرور ملے گا. تو اپنی نیتیں ٹھیک کرنا. نیت ٹھیک کرنا میرے لیے بھی مشکل نہیں، منافق کے لیے بھی مشکل نہیں، کافر کے لیے بھی مشکل نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر کے مقلد کے لیے کوئی مشکل کام. بس نیت، یا اللہ ہماری نیتیں صحیح کر دے، یا اللہ میری ہمت جواب دے چکی ہے، یا اللہ میں تھک ہار چکا ہوں، میں کس مولوی کی مانوں، میں کس صوفی کی مانوں، میں کس مکتبہ فکر کی مانوں. میرے لیے یا اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے. خدا کی قسم ہدایت کا دروازے ایسے کھلیں گے، ایسے کھلیں گے، ایسے کھلیں گے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیں کسی مکتبہ فکر کا کوئی امام، حالانکہ خود میں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں،
اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن صاف اعلان کرتا ہوں میرے مکتبہ فکر کا امام میری قبر میں نہیں آئے گا، میرے سوال کا جواب نہیں دے گا۔ ہر مکتبہ فکر کا پیروکار کان کھول کے سن لے، قبر میں اس نے اکیلے جانا ہے، اس کے کسی بڑے امام نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ وہاں قبر میں منکر نکیر کو سوال اس نے اکیلے جواب دینے، کوئی چیٹنگ کا کانسیپٹ بھی نہیں کہ باہر سے کوئی پرچی پھینکے کوئی چیٹنگ ہو تو آپ جواب دیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اب چیٹنگ کا کانسیپٹ بھی آ گیا ہے، منکر نکیر سوال کرتا ہے تو باہر سے پیر صاحب جواب دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی بات کی۔ تو قبر میں ہر ایک نے اکیلے جانا ہے، ہر مکتبہ فکر کے پیروکار نے اکیلے جانا ہے، بس وہاں ہر ایک سے سوال ہوگا، کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ اگر بندہ پکڑا گیا، گرفت ہو گئی، قیامت کا دن ہوگا، جو پیروکار ہوگا وہ کیا کہے گا یہ بھی سن لے، قرآن کریم کے اندر ہے، یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ کمزور لوگ اپنے جن کی پیروی کی ہوگی ان سے کہیں گے، وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا وقال لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين۔ وہاں جو پیروکار ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے، تم لوگوں نے ہمیں غلط گائیڈ کیا، تم لوگوں نے ہمیں مس گائیڈ کیا، تم نے کفر کو اسلام بتایا، اسلام کو کفر بتایا، ہم تمہارے پیچھے اندھے بن کے چلے اور آج جہنم پہنچ گئے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اس لیے ہر پیروکار اپنی الگ فکر کرے۔ اب پھر وہ بڑے کیا جواب دیں گے پتہ ہے؟ وہ بھی اتنی ڈٹائی اور بے شرمی سے جواب دیں گے۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے انحن صددناکم، ہم نے تمہیں روکا تھا زبردستی۔ ہو جاتے نا مسلمان، ہدایت آ گئی تھی مسلمان ہو جاتے، انحن صددناکم، لا الہ الا اللہ۔ پھر کمزور کہیں گے نہیں، بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ، تمہارے دن رات کی ساری تدبیریں اور تمہارے احکامات یہ تھا کہ ہم اللہ سے انکار کریں، ہم کفر کریں، تمہاری وجہ سے ہم نے کفر کیا ہے۔ لیکن نہ چھوٹے بچ سکیں گے نہ بڑے بچ سکیں گے۔ پھر چھوٹے کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، بولا ہم ان بڑوں کے پیچھے چلے تھے، ان کو دگنا عذاب دے دے، خود بھی جہنم پہنچ گئے، ہمیں بھی کھینچ کے لے آئے۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اللہ کہیں گے دونوں رہو یہاں، دونوں رہو یہاں، کوئی چھٹکارا نہیں۔ کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ کیا میں نے تمہیں دل نہیں دیا تھا، دماغ نہیں دیا تھا، سوچ نہیں دی تھی، قوت تمیز عطا نہیں کی تھی، قوت شعور عطا نہیں کی تھی؟ تم نے ان قوتوں سے صرف معدے کے پلاٹ کا کام لیا، نہیں لیا تو دین کو سمجھنے کا کام نہیں لیا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سب سے بڑا کیا کہتے ہیں مجرم کون ہوگا؟ شیطان۔ شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، ارے اللہ کا وعدہ سچا وعدہ تھا، ایک وعدہ میں نے تم سے دنیا میں کیا تھا، جاؤ میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہوں، میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے، کچھ بھی نہیں آئے تمہارے لیے یہاں۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں نے تم پہ کوئی دنیا میں جبر تو نہیں کیا تھا، ہاں میں نے اپنے راستے میں تمہیں دعوت دی، تمہیں سنہرے باغ دکھائے اور تم نے قبول کر لیا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، ملامت مجھے نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، سچا راستہ چھوڑ کے تم میرے پیچھے لگ گئے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اس جہنم سے نہ تمہیں چھٹکارا ہے نہ مجھے چھٹکارا ہے، بلکہ شیطان الٹا الزام لگائے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، آج جو میں اس کفر کے مقام پہ کھڑا ہوں نا تم سب کا سردار بن کے، تم نے میری پیروی نہ کی ہوتی تو مجھے کفر میں اتنا بڑا مرتبہ نہ ملتا، تمہاری وجہ سے مجھے اتنی بڑی جہنم مل رہی ہے، تم اصل مجرم ہو میرے بھی۔ وہ الٹا مدعا علیہ مدعی بن کے سامنے آئے گا، سمجھ آئی بات کی؟ تو حضرات محترم، اس سٹیج سے میں تمام مکتبہ فکر کو خدا کے لیے آواز دے رہا ہوں، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، وہی آواز جو قرآن دے رہا ہے، ارے مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ قرآن کا مطالعہ شروع کر دیں، انشاءاللہ
تاریخ کی غلاظتیں آپ ایک طرف رکھ دیں گے، پھر آپ کے دل میں قرآن کی بھی قدر آئے گی، آپ کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قدر آئے گی، پھر آپ کے دل میں نبی کے یاروں کی بھی. آپ کا دوست دوست ہوتا ہے، اور دوست کا دوست کی بھی آپ قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ چاہے وہ براہ راست آپ کا دوست نہ ہو، چاہے اس سے آپ کی طبیعت بھی نہ لگتی ہو. بسا اوقات دوست کا دوست دشمن بھی ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ براہ راست آپ کی طبیعت نہ لگتی ہو، لیکن آپ خیال کس کا کرتے ہیں؟ یار یہ میرے دوست کا دوست ہے، کوئی بات نہیں، اس کے لیے ہاتھ ہولا رکھو. ارے نبی کے یار، نبی پر جان فدا کرنے والے، نبی کے داماد، نبی کے سسر، نبی کے کزن، اس کے بارے میں اور آپ اگر زبان درازی کریں تو مجھے بتائیں خدائی انتقام سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو، تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو سچ بات سننے، سہنے، حوصلہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب